ہوگا یہ بل اور نان الیکٹڈ فورسز وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے جمہوریت کی تدفین کی جائے. اس بل کے ذریعے سے جمہوریت کی تدفین کی جا رہی ہے. اس لیے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. اور مجھے یہ حیرت ہے کہ کس طرح ایک حکومت نے اپنی اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور یہ بل انٹروڈیوس کر دیا. یہ بل آج آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں, لیکن کل یہ پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کی گلے کا پندہ بنے گا. اس لیے میں اس کو مسترد کرتا ہوں, میں اس کے خلاف ہوں. آپ نے رولنگ دی ہے مسٹر چیئرمین میرے کہنے پر کہ اس کو کمیٹی کو بھیجیں گے. میں نے کوئی رولنگ نہیں دی, میں نے کہا میں ہاؤس کا سینس لیتا ہوں. مجھے آپ اپنے الفاظ میرے زبان پہ نہ دیں. تھینک یو سر, تشریف رکھیں. تھینک یو سر, تھینک یو, تشریف رکھیں پلیز. میری گزارش یہ ہے, میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلے ہاؤس سن لے چیئرمین کیا کہنا چاہتا ہے. مشتاق صاحب تشریف رکھیں. جب چیئرمین کہہ رہے ہیں میں نے بات کرنی ہے تو آپ تشریف رکھیں پلیز. نہیں سنوں گا, تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھیں دوست محمد خان. دیکھیں اس پہ مفت میں آپ ایک بل روٹین میٹر تھا, بل لگانا آج اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا. میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں کہ یہ میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا, حیدری صاحب جیسے سینئر کون مشق فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے. بل کے لیے بالکل نہیں تھا. سیشن اس لیے بلایا تھا کہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈیز بھی پورے کرنے ہوتے ہیں, تو چھٹی 2 دن سے 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں. سارے پارلیمانی لیڈرز تھے, اس پہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا. اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں, حکومت کرے نہ کرے. تھینک یو جی, آگے چلیں گے. آرڈر نمبر 11, آنریبل سینیٹر مسٹر مرتضی جاوید عباسی, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز, پلیز موو آرڈر نمبر 11. On behalf of the Minister for Parliamentary Affairs, to move that the bill to provide for management and regulation of Tosha Khana, the Tosha Khana Management and Regulation Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Is it opposed? No. کمیٹی سے آیا پھر بھی اپوزڈ. چلے کرنے دیں جی. It has been moved that the bill to provide for the management and regulation of Tosha Khana, the Tosha Khana Management Regulation Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in... جی سر آپ نے بل دیا, یہ گورنمنٹ کا بل ہے. آپ کا بل تو اب ہاؤس میں چل رہا ہے نا جی, وہ تو چلے گا. آپ کا ہے, ایک تنگی صاحب کا بھی ہے. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. The question is that clauses 2 to 7 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 7 is... سینٹ میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش کیا گیا اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے یہ بل ڈراپ کر دیا ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے مجوزہ بل پر ایوان سے رائے مانگی. اس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا ہے. سینٹ میں آج پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل 2023 پیش کیا گیا اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس مجوزہ بل پر ایوان سے رائے مانگی. اپوزیشن ارکان نے اس بل کو قائمہ کمیٹی بھجوانے کا مطالبہ کیا اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, سینٹ میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل 2023 پیش کیا گیا جس میں اپوزیشن ارکان نے اس کی مخالفت کی اور بل کو قائمہ کمیٹی بھجوانے کا مطالبہ کیا. چیئرمین سینٹ نے مجوزہ بل پر ایوان سے رائے مانگی اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بل کو ڈراپ کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, سینٹ کا اجلاس اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے اور یہ بل پیش کیا گیا. پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل 2023 پیش کیا گیا اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا ہے. اپوزیشن ارکان نے اس بل کی مخالفت کی اور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کا مطالبہ کیا. چیئرمین سینٹ نے مجوزہ بل پر ایوان سے رائے مانگی. اس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا.
دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسلام آباد میں سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے انتہا پسندی کے روک تھام کا بل ڈراپ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے جاوید نور، نمائندہ نیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بتائیے گا، سینٹ میں یہ بل پیش کیا گیا، اس کے بعد رائے مانگی گئی، پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا ہے۔ جی بالکل، سینٹ کے اجلاس میں چیئرمین سینٹ کی جانب سے یہ بل ڈراپ کیا گیا ہے۔ یہ تدارک اور تشدد اور انتہا پسندی کے خاتمے کا بل پیش کیا گیا تھا، اور تمام اتحادی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر، جو اپوزیشن کے سینیٹرز ہیں، انہوں نے اس بل کی مخالفت کی۔ اس کے بعد پھر جو دیگر اتحادی ہیں، خاص طور پر مولانا عبدالغفور حیدری، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، انہوں نے اس بل کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل منظور کیا گیا تو وہ ایوان سے واک آؤٹ کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چھٹی والے دن کیوں اجلاس بلایا گیا، اور کہیں ان کا بس چلتا تو شاید 10 محرم الحرام کو بھی اجلاس بلا لیتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کے اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جبکہ اسی حوالے سے سینیٹر طاہر بزنجو، جو نیشنل پارٹی کے سینیٹر ہیں، حکومت کے اتحادی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ بل جو ہے یہ قواعد کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے فیصلے کر رہی ہے، اور جو کہ غلط ہے۔ کامران مرتضیٰ، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ وہ حکومت کے اتحادی ضرور ہیں، لیکن جس طرح سے یہ بل لایا جا رہا ہے یہ آئین کی شکوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل ہمیں تانا ملے گا کہ اس قدر جلد بازی سے بل منظور کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا قانون پاس نہ کریں جو ہمارے لیے شرمندگی کا مستقبل میں باعث ہو۔ اتحادیوں کو بھی نہیں پتا، انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، اور یہ بل پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور جو دیگر اتحادی ہیں، انہوں نے بھی اس بل کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بل اس قدر اجرت میں کیوں پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے دیگر جو سینیٹرز ہیں، انہوں نے بھی ایوان سے واک آؤٹ کا اندیہ دیا، جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح کے طاہر بزنجو ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ وہ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو ایوان سے واک آؤٹ کریں گے۔ اور یہ کہا گیا کہ اس بل کو اجرت میں منظور نہ کروایا جائے، یہ حساس معاملہ ہے، جس پر پھر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف بل ہے، اس بل کو وہ ڈراپ کرتے ہیں، یعنی اس پہ مزید کارروائی جو ہے انہوں نے روکنے کا اعلان کر دیا۔ اچھا جاوید، یہ بھی بتائیے گا کہ بل میں کیا لکھا گیا تھا، کس حوالے سے؟ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے حوالے سے تو یہ بل پیش کیا گیا تھا، اس میں مزید کیا ڈیٹیلز تھیں بل میں؟ جی، یہ بل کئی حوالوں سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں کئی معاملات شامل ہیں، یعنی جو تشدد میں ملوث تنظیمیں ہیں ان کے اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ جو ہے منجمد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو تنظیمیں تشدد میں ملوث ہیں، الیکشن میں حصہ لینے پر ان پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، جبکہ جو مالیاتی ادارے ہیں جو تشدد کے ذمہ دار ہیں، یا ان کے لیڈر ہیں، یا ان کے ممبران ہیں، یا ان تنظیموں کے عہدیداران ہیں، انہیں جو ہے ان کو سزائیں دی جائیں گی، قید کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی کی بات کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ تشدد کرنے والے افراد کے خلاف جو ہے سخت کارروائی کرے گی، آپریشن کرے گی، اور انہیں جو ہے وہ جو اکاؤنٹ ہیں ان کے اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے، جبکہ حکومت تشدد کرنے والے شخص، اس کے اہل خانہ، بہن بھائی اور جو رشتہ دار ہیں ان کے اثاثوں کی چھان بین کر سکے گی، اور حکومت جو ہے وہ تشدد میں ملوث افراد اور ان کے خاندان کی مانیٹرنگ کرے گی، اور حکومت متعلقہ افراد کو جو ہے جو انہیں تربیت دینے والے ہیں، جو تشدد میں ذمہ دار افراد ہیں، انہیں تربیت دینے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی، اور جو افراد تشدد میں ملوث پائے گئے ان کا پاسپورٹ جو ہے ضبط کیا جا سکے گا، انہیں بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو تشدد میں ملوث شخص ہے اس کا اسلحہ لائسنس جو ہے منسوخ کر دیا جائے گا، اور جو افراد جو ہے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہوں گے ان کے اثاثے، پراپرٹی، بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے، اور کوئی مالیاتی ادارہ انہیں قرض جو ہے وہ نہیں دے سکے گا، اور تشدد میں ملوث شخص کو کسی بھی سطح پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو تشدد میں ملوث تنظیمیں ہوں گی یا ادارے ہوں گے ان کے رویوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، ان کی نگرانی کی جائے گی، اور ان کے جو اثاثے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متاثرہ تنظیم یا فرد 30 ایام کے اندر جائزہ کمیٹی کے سامنے درخواست دائر کر سکے گا، اور درخواست مسترد ہونے پر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکے گا، جبکہ متعلقہ محکمہ کسی بھی وقت فرد یا تنظیم کو لسٹ سے نکال سکتا ہے، اور ڈی لسٹ ہونے کے بعد فرد یا تنظیم کو 6 ماہ تک زیر مشاہدہ رکھا جائے گا، اور اس وقت میں جو ہے مزید توسیع کی جا سکے گی، جبکہ جو قانون لایا جا رہا ہے اس میں حکومت تشدد میں ملوث افراد کی جو افراد پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں ان کی بحالی اور کے حوالے سے انہیں سینٹر جو ہے قائم کرے گی، اور انہیں سینٹر میں بھی جو ہے وہ داخل کرے گی۔ اس کے علاوہ حکومت پرتشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے ریسرچ سینٹر قائم کرے گی، تعلیمی ادارے پرتشدد انتہا پسندی کے اقدام جو ہے
اس کی حکومت کو اطلاع دیں گے اور تعلیمی ادارے جو ہے وہ کسی شخص کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے یا اس کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے جاوید، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا نمائندہ خصوصی نیوز شاہد رند صاحب نے۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہد صاحب، یہ بل پیش کیا گیا سینٹ میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے حوالے سے، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ نے خود ہی یہ کہہ کر ڈراپ کر دیا کہ حکومت اس بل کو ڈراپ کرے یا نہ کرے، میں اس بل کو ڈراپ کرتا ہوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں، حکومت نے جلد بازی میں یہ بل جو ہے وہ منظور کروانے کی کوشش کی، اور حکومت کو نظر بھی آتا تھا کہ آئندہ اگر کوئی اور حکومت آتی ہے تو اس کے بعد ان کے لیے بھی مشکلات بن سکتی ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں اس بل کو اگر ڈراپ کیا گیا تو؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دوسری یا تیسری قانون سازی ہے جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں انہیں تحفظات سامنے آتے ہیں۔ وفاقی حکومت جو بھی بل اس وقت قومی اسمبلی یا سینٹ میں پیش کر رہی ہے اسے وہ اتحادیوں کے فورم پر اگر پہلے لے جا کر اتحادیوں سے بات کرے اور پھر اس کے بعد لائے تو اسے سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ دو قوانین میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رجسٹ کیا، پھر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ رضا ربانی صاحب نے واک آؤٹ کیا۔ آج جب بل یہ تدارک کے تشدد کے حوالے سے جو پیش ہوا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ایک اپوزیشن ہے، وہ چونکہ اپوزیشن ہے تو انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے، لیکن جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی بڑا سخت اسٹینڈ لیا، اور مے بی یہ پاسبل ہو کہ آج بل پہ ووٹنگ اس لیے بھی نہ ہوئی ہو کیونکہ لازمی سی بات ہے جو ایوان میں موجود اکثریت ہوتی ہے اس کی اکثریت کے لیے حکومت کو اپنے اتحادیوں کی بھی ضرورت ہے۔ اپوزیشن آلریڈی مخالفت کر رہی ہے اور اتحادی بھی اگر مخالفت کرتے ہیں تو بل کے مسترد ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے یا بل ریجیکٹ ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے، تو ممکنہ طور پر ممکن ہے کہ اس کو روکا گیا ہو ابھی، لیکن سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اپنے آخری دنوں میں جس طریقے سے بلز یا قانون سازی کروانا چاہ رہی ہے اتحادیوں سے حکومت کو وہ مدد حاصل نہیں ہو رہی۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی کہا کہ اتحادیوں سے مشاورت کیے بغیر یہ بل پیش کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آخری ایام میں جو حکومت فیصلے کر رہی ہے وہ اتحادیوں سے پوچھے بغیر کیے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس میں صورتحال میری جو معلومات یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ہر جماعت ایشو ٹو ایشو اسٹانس لے رہی ہے۔ اگر ہم الیکشن اصلاحات کا بل دیکھتے ہیں تو الیکشن اصلاحات کے بل پہ پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی تینوں الیکشن اصلاحات میں جو کچھ نکات تھے ان پہ ہمیں تحفظات کرتی ہوئی نظر آئیں، لیکن آج کا جو بل تھا اس میں انتہائی اہم بات یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تو متفق تھی، لیکن حکومتی اتحاد کی تیسری بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف گئی، اور جو کمپرس جماعتوں میں نیشنل پارٹی ہے اس نے اس کی مخالفت کی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف وہاں موجود تھی تو انہوں نے مخالفت کی۔ تو جو سینٹ کا اویلیبل نمبر گیم ہے اس اویلیبل نمبر گیم میں اگر اتحادیوں کی مکمل سپورٹ حاصل نہ ہو تو کسی بل کے ریجیکٹ ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔ سب سے اہم نقطہ وہی ہے کہ اتحادیوں کو اگر پہلے اعتماد میں لیا جا رہا ہے تو بھی اتحادی اپنی رائے کا اظہار سینٹ یا قومی اسمبلی کے فلور پہ کر رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اتحادی آئندہ آنے والے انتخابات کو دیکھتے ہوئے ایشو ٹو ایشو گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر چیز سے اتفاق رائے نہیں کر رہے۔ تو شاہد صاحب، اب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جانب سے اس بل کو خود ہی ڈراپ کر دیا گیا ہے کہ دوبارہ بھی یہ بل پیش کیا جا سکتا ہے؟ جی، اسے ایجنڈے پہ لانے کے لیے جو طریقہ کار موجود ہوگا اس طریقہ کار کو اگر دوبارہ سے اڈاپٹ کیا جائے گا تو لایا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جہاں تک میری پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یا جرنلسٹک انڈرسٹینڈنگ ہے آج کے دن تھوڑا مشکل ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ کس طریقے سے وہ اس کو مینج کرتی ہے، دوبارہ ایجنڈے پہ لا کے اس کے لیے کسی رولنگ کی ضرورت ہوگی چیئرمین سینٹ کی طرف سے، یا پھر دوبارہ ایجنڈا جسے کہتے ہیں آرڈر آف دا ڈے دوبارہ جاری کرنا پڑے گا۔ یہ طریقہ کار ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاہد صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ جاوید نور کی طرف دوبارہ بڑھوں گا۔ جاوید صاحب، جیسا کہ شاہد صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے اس بل کو پیش کیا جائے، تو کیا دیکھتے ہیں حکومتی ارکان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ جی، حکومتی اراکین میں اب تک ظاہر ہے کہ جو وزیر مملکت قانون شہادت آوان ان کی جانب سے بل پیش کیا گیا ہے، ان کا اصرار ہے کہ یہ بل جو ہے اس وقت پیش کرنا ضروری ہے تاکہ انتہا پسندی جو ہے اس کے خاتمے میں مدد مل سکے، اور جو بل پیش کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑے اس میں اہم نکات ہیں۔ میں کچھ نکات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو اس بل میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی پرتشدد کارروائیوں میں شخص ملوث ہوگا
اسے 3 سے 10 سال تک کی سزا دی جا سکے گی، 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا، اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 1 سے 5 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکے گا، اور پرتشدد اور انتہا پسندی کی کارروائیوں میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اور وہ تنظیم جو ہے ختم کر دی جائے گی، تحلیل کر دی جائے گی، جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا، جبکہ جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی پراپرٹی اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی 10 سال تک سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اور جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے شخص کو بھی جو جرم کرنے والے شخص کو پناہ دے گا اسے بھی قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی، اور حکومت کو معلومات یا معاونت دینے والے شخص کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور حکومت لسٹ میں شامل تنظیم، شخص یا لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھ سکتی ہے، اور اس مدت میں 12 ماہ تک توسیع کی جا سکتی ہے، اور متاثرہ شخص کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جو سزائیں دی جائیں گی اس حوالے سے وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ تو یہ مختلف نکات ہیں جو اس میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑے حساس معاملات ہیں، اور اس سے مختلف تنظیموں پر پابندی بھی لگائی جا سکے گی، انہیں جرمانہ کیا جا سکے گا، اثاثے ضبط کیے جا سکیں گے، تو اس پر اتحادیوں کے تحفظات ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو پہلے کمیٹی میں لایا جائے۔ کمیٹی میں اس معاملے کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں لایا جائے۔ جاوید نور، نمائندہ نیو نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نمائندہ خصوصی نیو نیوز شاہد رند ہمیں اس بل سے متعلق بتا رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔